مدینہ شریف میں عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشی کالی عورت، فوت ہو گئی، 3-4 دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت نہیں نظر آ رہی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا تو مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا۔ آج کا مسلمان ہوتا کہتا حضور آپ تو حاضر و ناظر ہیں، اس کی قبر سے ہو کے آئے ہوں گے۔ سر یہ جعلی عقیدت تسی بنائے نے، یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے اس سے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، قبر پہ لے کے گئے، آپ نے وہاں پہ قبر پہ جا کے اس کی جنازہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میری حاضر ناظر علم غیب پر ایک طویل گفتگو 20 ایپیسوڈ پر مشتمل میری گفتگو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں، لیکن چونکہ ایک اور یہ اعتراض ہوا ایک نئے انداز سے، تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ ایک بڑھیا جو کہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، اور مرزا صاحب نے پیش کی اور کہا کہ وہ فوت ہو گئی تو حضور کو معلوم ہی نہیں ہوا، اور حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اور پھر جو ہے حضور اگر حاضر ناظر ہوتے تو حضور جو ہے جان دیتے کہ مجھے معلوم ہے بھائی بڑھیا فوت ہو گئی ہے، تو حضور نے سوال اٹھایا، لہذا سوال اٹھانا، حضور کا پوچھنا، سوال اٹھانا، اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ حضور کے اپنا حاضر ناظر ہے حضور، اور نہ ہی جو ہے حضور غیب جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہالت کی انتہا ہے، کسی کے سوال اٹھانے سے ہرگز کسی کے سوال اٹھانے سے ہرگز اس کی علم کی نفی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں سوال اٹھاتا ہے، اے موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، سورۃ طٰہٰ میں، موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ اللہ کا عطا کردہ جو معجزہ تھا، ایک لاٹھی تھی، وہ تھی۔ تو اللہ نے جب سوال اٹھایا کہ موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اب جناب کوئی جو ہے متعصب قسم کا شخص اور اس قسم کا انجینئر کھڑا ہو کر کہے کہ جناب اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی علم نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے محفل سجائی، لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان فرمایا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تمام لوگوں نے جواب دیا واللہ، اے اللہ تو ہی ہے ہمارا رب۔ تو کیا اب اللہ نے سوال اٹھایا تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی علم کی نفی ہے؟ نہیں، سوال اٹھانے سے کسی کی علم کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اگر، اور دوسری بات یہ ہے، یہ متفق بات ہے کہ تمام تر قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھ کر کے عقیدہ لیا جائے گا، کسی ایک آیت سے کوئی ایک عقیدہ ہم کھڑا نہیں کر سکتے۔ جس طرح اینٹ پہ اینٹ لگا کے منزل تیار ہوتی ہے نا، ایک عمارت تیار ہوتی ہے، اسی طرح ہر آیت کو آیت کے ساتھ ملا کر کے سمجھ کر کے عقیدہ بنے گا اور اسے اسلام کہیں گے۔ اسی طرح ہر حدیث کے ساتھ دوسری حدیث ملا کر کے جو عقیدہ نکالیں گے سیم اسی طرح وہ عقیدہ ہوگا، نہ کہ کوئی ایک روایت اٹھا کر کے آپ لے لیں۔ اب بخاری اور مسلم میں ایک روایت یہ جناب کو ملی، اب اس کے علاوہ جو روایات ہے بے شمار، میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا، اس پر میری آلریڈی 19 ایپیسوڈ پر مشتمل گفتگو آ چکی ہے، لیکن فقط میں ایک دو بات یہاں پیش کر دیتا ہوں اسی طرح کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں روایت موجود ہے 2311 نمبر روایت، حضور نے مال پر جو ہے نا، خزانے پر جو ہے ابو ہریرہ کو مسلط کر دیا اور کہا کہ ابو ہریرہ اس کی رکھوالی کر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رات کو ایک چور آیا، اسے چوری کرنا اپنا پلہ بچھایا اور مال ڈالنا شروع کر دیا، میں نے پکڑ لیا تو وہ آگے سے کہنے لگا ابو ہریرہ میرے بچے بھوکے ہیں اور میں بڑا غریب ہوں، مجھے جانے دو، لہٰذا میں نے اس پہ ترس کھایا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا۔ میں صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے کہا کہ ابو ہریرہ رات کو مال کی رکھوالی کی؟ فرمایا وہ چور کا کیا ہوا جو آیا تھا؟ ابو ہریرہ کا عقیدہ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ اب کوئی جناب جیسے کوئی لوگ ہوتے نا تو کہتے پھکی ہے جی، پھکی ہے جناب۔ ابو ہریرہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم، میرے پاس تو کوئی نہیں آیا، آپ کو کس نے بتا دیا؟ نہیں جناب، کوئی آج کی جیسا منافق اور آپ جیسا کوئی انجینئر ہوتا تو وہ تو فوراً یہی کہتا نا، لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسے چھوڑ دیا، ترس کھایا اس پہ۔ تو اس نے کہا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کل پھر وہ آئے گا،
ابو ہریرہ پھر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کل کیوں آئے گا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم کل آئے گا کہ نہیں آئے گا، کل کا علم تو اللہ رکھتا ہے. پکی اب کوئی پکی دے گا نہیں دے گا نہیں. پھر جب دوسرے دن وہ پھر آ گیا، ابو ہریرہ سے پکڑ لیا، وہ شخص پہ ترس کھایا چھوڑ دیا. اگلے دن پھر حضور ابو ہریرہ چھوڑ کر کیا ہوا، فرمایا یا رسول اللہ آیا تھا لیکن پھر اس نے بڑی مجھ سے منتیں سماجتیں کی، میں نے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ کل پھر آئے گا. ابو ہریرہ نے پھر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ 2 دفعہ چھوڑ چکا ہوں، پکڑا جا چکا ہے، کل کیوں آئے گا اور آپ کو کیسے معلوم. حضور نے فرمایا کل آئے گا. اگلے دن دیکھتے تو پھر وہ چور آ گیا. ابو ہریرہ تاق میں بیٹھے تھے، یعنی انتظار کر رہے تھے کہ وہ چور کب آئے گا. ابو ہریرہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور جانتے تھے کل وہ آئے گا، حضور نے فرما دیا وہ آئے گا تو اب وہ آئے گا. لہذا وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا، جیسے کہ مرزا صاحب پھکی دے رہے تھے نا تو میں پھکی دیتا ہوں، حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا ہے وہ کل آئے نہ آئے، اس کی موت ہو جائے ہے. اللہ اکبر. تو وہ جو ہے اگلے دن پھر آ گیا. ابو ہریرہ تاق میں بیٹھ گیا. ابو ہریرہ پکڑ لیا، کہا کہ آج تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میں آپ کو نا ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، اگر آپ اس میں عمل کریں تو آپ کو کبھی شیطان نہیں پکڑے گا اور شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ یہ بات میری مان لیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ مان لیں اور مجھے چھوڑ دیں. ابو ہریرہ نے فرمایا بتاؤ. وہ کہنے لگا کہ اگر تم کسی مال کی حفاظت چاہتے ہو تو تم آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی پڑھ کر کے اس پہ دم کر دیا کرو تو وہ حفاظت میں رہے گی، کوئی چور اس پہ حملہ آور نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اپنے مال کی حفاظت اس طرح کیا کرو. وہ شخص چلا گیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند آئی. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں آئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ پھر آیا تھا. حضور نے فرمایا وہ پھر آیا تھا. فرمایا ہاں یا رسول اللہ آیا تھا. تو فرمایا یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ بات بتائی. حضور نے فرمایا وہ تھا تو جھوٹا لیکن تجھے بات سچی بتا گیا. تھا تو جھوٹا بات سچی بتا گیا. تو گویا آپ اس روایت سے یہ دیکھ سکتے ہیں حضور نے بتایا کہ ابو ہریرہ تجھے پتا ہے وہ کون تھا؟ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، آپ ہی غیب جانتے ہیں، بتائیں. فرمایا یا رسول اللہ یہ غیب جانتے ہیں ان بریکٹ، یہ ان بریکٹ ہے. یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں، آپ ہی علم رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ شیطان تھا، وہ مسلسل آتا رہا لیکن تجھے وہ بات بتا گیا. جو بندہ بھی آیت الکرسی کا ورد کرے گا کسی مال پہ پڑے گا تو اس میں شیطان عمل دخل نہیں کرے گا. تو یہ روایت ہے. اس کے علاوہ جو ہے غزوہ موتا کے مقام پر، غزوہ موتا کا ذکر جو بخاری میں ہوا، اس کے علاوہ مختلف اور کتب کے حدیث کے اندر بھی ہے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب حضور نے موتا کے مقام پر شام کے اندر لشکر بھیجا، حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے اور حضور نے کہا میرے پیارے صحابہ اب پرچم اسلام موتا کے مقام پر حضرت ابن زید کے ہاتھ میں ہے. اور پھر حضور نے فرمایا ابن زید بھی شہید ہو گئے ہیں. حضور ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے. پھر حضور نے لائیو، یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، حضور لائیو بتا رہے ہیں، لائیو کمیٹی کر رہے ہیں اس جنگ کی مسجد نبی میں بیٹھ کر. حضور بتا رہے ہیں کہ موتا کے مقام پر ابن زید شہید ہو گئے ہیں. پھر حضور نے بتایا ابن جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں. پھر حضور نے اسی طرح کہا کہ شام کے مقام پر، موتا کے مقام پر جو تمہارے دوست جنگ کر رہے ہیں، اب پرچم اسلام حضرت ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. پھر حضور نے رو رہے تھے. حضور نے فرمایا ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پرچم اسلام اٹھا لیا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی ہے. یعنی خالد بن ولید نے جب پرچم اسلام اٹھایا تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی. حضرت ایک روایت میں آتا ہے حضرت جالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجالہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہاں سے جلدی جلدی سفر کیا. مختلف صحابہ کرام کے نام آتے ہیں لیکن میں یہ پیش کر رہا ہوں. تو جلدی جلدی سفر کیا اور جلدی جلدی مدینہ میں پہنچے اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں شام سے موتا کے مقام سے جلدی جلدی اس لیے آیا ہوں کہ وہاں کے حالات آپ کو بتاؤں کہ وہاں کیا کیا ہوا، جنگ ہم جیت گئے ہیں، یہ حالات بتانے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا اے ابو یالا تو ہمیں بتانا پسند کرے گا یا ہم سے سننا پسند کرے گا؟ حضور تو لائیو کمیٹری بتا چکے تھے نا پہلے پوری جنگ کی. تو اسے کہتے ہیں حاضر و ناظر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موتا کے مقام، شام کے مقام پر جو جنگ ہو رہی ہے لائیو بتا رہے ہیں مدینہ میں بیٹھ کر، اسے ہم کہتے ہیں حاضر و ناظر.
لہذا کیا ان حدیثوں کو ہم کیا کہیں، آج کے مسلمانوں کی بات کہیں؟ نہیں، یہ ہے پکی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاضر ناظر ہیں، ان روایات بخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہیں، تو ان کا کیا رزلٹ نکالیں گے؟ کیا ایک روایت پکڑ کر کے باقی روایات کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ان روایات پر جو محدثین اور شارح نے باتیں کی ہیں ہم ان کو مانیں گے، نہ کہ آج کے انگریزوں سے سیکھنے والے شخص جو قرآن انگریزوں سے سیکھتا ہے اس کی بات مانیں گے۔ لہذا یہ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ میں آپ فرماتی ہیں، المعجم الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتی ہیں حضور میرے گھر میں موجود تھے اور حضور وضو فرما رہے تھے تو حضور نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، حدیث کے لفظ ہے لبیک ثلاثا ونصرت ثلاثا، کہ 3 دفعہ کہا یا رسول اللہ میرے غلام میں حاضر ہوں اور تیری مدد کر دی گئی۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں میں نے آگے پیچھے دیکھا کوئی شخص نظر نہیں آیا، اور حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کس کو کہا ہے کہ لبیک ونصرت، کہ اے غلام میں محمد حاضر ہوں اور تیری مدد کر دی گئی؟ تو حضور نے فرمایا میرا غلام مکے میں رہتا ہے اور میں مدینے میں آ گیا ہوں اور اس پر مشکل وقت ہے، اور میرا وعدہ تھا اس سے کہ جب تجھے مشکل وقت آئے تو مجھے پکارنا، میں پہنچ جاؤں گا، تو آج اس پہ مشکل وقت ہے اور وہ مجھے پکار رہا ہے اور میں مدینے میں بیٹھ کے سن رہا ہوں، کہہ رہا ہوں لبیک ونصرت۔ حضرت میمونہ جو تھیں وہ صحابیاں تھیں اور ازواج مطہرات میں تھیں، اور آج کی انجینئروں سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں آپ کو کیسی حاضر معلوم، اللہ ہی جانتا ہے آپ کیسے حاضر ناظر ہیں اور آپ یہاں مدینے بیٹھ کر ادھر ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں۔ لہذا انجینئرنگ کرنی ہمیں بھی آتی ہے، پھکیاں دینا ہمیں آتی ہیں، لیکن ہم قرآن و حدیث جب پیش کرتے ہیں تو اس کی ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے بڑھتے ہیں الحمدللہ۔ لہذا ایک آخری روایت میں پیش کر دوں، صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہاب ابھی اسلام قبول نہیں کیا، بخاری میں موجود ہے، مختلف کتب حدیث میں موجود ہے، اسلام قبول نہیں کیا اور حدیم کعبہ میں بیٹھ کر آپس میں سرگوشی کرنے لگے، اور اپنے پاس جو لوگ کھڑے تھے نا ان کو کہہ دیا دور چلے جاؤ، ہم آپس میں سرگوشی کرنے لگے ہیں۔ سرگوشی کی اور آپس میں گفتگو یہ کی، صفوان کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ مسلمانوں نے بڑا برا کیا ہے، اور عمیر بن وہاب کہتے ہیں میرا بیٹا بھی قید کر کے بدر کے مقام سے لے گئے ہیں مسلمان، تو میرا بیٹا بھی ان کی قید میں ہے، گرفتار ہو گیا ہے، تو اب مسلمانوں سے بدلہ کیسے لیں؟ صفوان کہتا ہے اگر کوئی جائے اور جا کر کے مسلمانوں کے نبی کا کام کر دے، نعوذ باللہ من ذالک کے مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دے۔ اب یہ ارادہ کیا عمیر بن وہاب نے، اور عمیر بن وہاب نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور اس گندے ارادے سے جاؤں گا اور جا کر کے میں مسلمانوں کے نبی کا کام تمام کر دوں گا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میری اولاد کی پرورش کون کرے گا اور میری بیوی کی کفالت کون کرے گا، اور میرے ذمے جو قرضہ ہے وہ ادا کون کرے گا۔ اب جو کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ اے عمیر بن وہاب تم جاؤ اور تم جا کے یہ کام کرو، تمہاری بیوی کا کفالت کا ذمہ میں لیتا ہوں اور تمہارے قرضے بھی میں چکا دوں گا۔ عمیر بن وہاب نے تلوار لی، چلا گیا مدینے۔ جب مدینے پہنچے تو وہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور کہا کہ تو مجھے خنزیر سے برا لگتا ہے۔ آج کل تو اگر کسی گستاخ رسول کو گالی دے دی جائے یا برے الفاظ کے ساتھ پکارا جائے تو کہتے ہیں جی امن نہیں چاہتے، اور اس طرح کے لفظ کہے جاتے ہیں، تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ کیا عمر فاروق کو تہذیب نہیں معلوم تھی؟ اس سے بھی برے لفظ کہے ہیں عمر فاروق نے، لیکن میں وہ نہیں لے رہا، فقط میں یہی لے رہا ہوں کہ عمر فاروق نے کہا کہ یہ مجھے خنزیر سے برا لگتا ہے، کہ عمر بن وہاب مجھے کیا لگتا ہے؟ خنزیر سے برا لگتا ہے۔ اور پھر عمر بن وہاب کو پکڑ لیا اور چیک کیا تو نیفے میں خنجر تھا۔ پوچھا کہ عمر بن وہاب کیوں آئے ہو؟ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ عمر بن وہاب آیا ہے اور اس کا ارادے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر ٹھنڈے ہو جاؤ، پیار سے بات کرو، امن سے بات کرو، نہ حضور نے فرمایا پکڑ لو اس کو، کیا معاملہ ہے اس کا؟ حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور نے پوچھا عمر بن وہاب کیوں آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آیا ہوں اپنے بچے کو ملنے کے لیے جو آپ نے گرفتار کیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر سچی بات بتاؤ کیوں آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کے بچے کو ملنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر میں بتاؤں یا تو بتائے گا کہ تو کیوں آیا ہے؟ اے عمر جو صفوان کے ساتھ مکہ میں حدیم کعبہ میں بیٹھ کے جو سرگوشیاں کی تھیں، مجھے ختم کرنے کے پلان بنائے تھے،
وہ رستے میں آتے ہوئے یہ بھول تو نہیں گیا؟ اللہ اکبر، بس یہ بات کی تو عمیر بن وہب نے خنجر نکالا اور حضور کے قدموں میں آ گیا۔ تو اب کوئی انجینئر قسم کا بندہ ہوتا تو وہ کہتا جی آپ کو کس نے بتا